اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ البتہ تحقیق تم جانتے ہو ان لوگوں کو اعتدوا منکم جنہوں نے تم میں سے حد سے تجاوز کیا، زیادتی کی، فی السبت ہفتے کے دن۔ فقلنا پس ہم نے کہا لہم ان کے لیے کونوا ہو جاؤ قردۃ خاسئین ذلیل بندر، ہم نے ان کو کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ فجعلناہا اور بنا دیا ہم نے ان لوگوں کو نکالا لما بین یدیہا عبرت ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے، وما خلفہا اور جو ان سے پیچھے آنے والے لوگ تھے، وموعظۃ للمتقین اور ہم نے بنایا اس واقعے کو موعظت نصیحت متقین کے لیے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 اور 66 آج کے درس میں تلاوت ہوئی ہے۔ آپ حضرات نے اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ گزشتہ جو آیات گزری ہیں ان میں اس عہد و پیمان کا ذکر ہوا جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا کہ وہ تورات پر عمل کریں گے، اور جب انہوں نے انکار کیا کہ ہم آسان چیزوں پر عمل کریں گے، مشکل چیزوں پر نہیں کریں گے، تو اللہ نے کوہ طور پہاڑ کو ان کے اوپر سروں پر کھڑا کیا اور فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو میں تمہیں دے رہا ہوں کتاب اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ تو یہ تو پیچھے واقعہ گزرا، ان کی بدبختی، نافرمانی، اللہ نے پہلی اور دوسری نافرمانی بیان کی، تیسری نافرمانی اور اس کے اوپر جو عذاب آیا وہ اللہ ان آیات میں ذکر کر رہے ہیں۔ اب ان آیتوں میں، ان دو آیتوں میں اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیلیہ کا اور یہود کا وہ واقعہ یاد دلایا ہے جس میں ان نافرمانوں کو سزا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، اے اسرائیلیوں، اے یہودیوں، تم ان لوگوں کو جانتے ہو جنہوں نے ہفتے کے دن تعدی کی، ہفتے کے دن زیادتی کی تھی۔ ہفتے کے دن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے تورات میں حکم نازل کیا تھا کہ اس دن کوئی شخص بھی کام کاج نہیں کرے گا، نہ تجارت کرے گا، نہ زراعت کرے گا، نہ مزدوری کرے گا، نہ کوئی دوسرا کام سر انجام دے گا، حتیٰ کہ گھر میں کھانے پکانے کی بھی ممانعت کر دی گئی، اور حکم دیا کہ اس روز، ہفتے کے روز، یہودیوں کے لیے یہ حکم ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہ کیا جائے۔ اور ساتھ اللہ نے تنبیہ کر دی کہ جو کوئی بھی ہفتے کے روز اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی کاروبار کرے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اب یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن مقدس ہے، مگر جو اہل اسلام ہیں، مسلمان ہیں، ان کے لیے جمعہ کا دن مبارک۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کو یہ اختیار دیا تھا کہ ہفتے میں سے کوئی ایک دن اپنے لیے مختص کر لیں، اور حضور نے فرمایا کہ پہلی امتوں کو اللہ نے بہکا دیا تاکہ وہ جمعے کا نام نہ لے سکیں، جمعے کو نہ پا سکیں، کیونکہ یہ فضیلت اللہ نے آخری امت کے لیے مخصوص کر رکھی تھی، کیونکہ جمعہ جو ہے وہ ایام میں سے سب سے فضیلت والا دن ہے، باقی دنوں کا سردار ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ الیہود غدن، یعنی یہود نے جمعے سے اگلا دن اختیار کیا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ایک دن جو ہفتے کا ہونا چاہیے، ہفتے والا دن جو ہے ہمارے لیے آپ مقرر کر دیں، ہم ہفتے والے دن عبادت کریں گے۔ اور اسی حدیث میں حضور نے فرمایا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ، اور نصارہ یعنی عیسائیوں نے اس کے بعد، یعنی ہفتے کے بعد کا دن، یعنی اتوار کا دن منتخب کیا کہ ہمیں اتوار کا دن چاہیے، ہم اتوار کے دن اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو آج جو ہے یہودی ہفتے والے دن جو ہے وہ دیواری گریا پہ جاتے ہیں، وہاں روتے ہیں، اپنی عبادت کرتے ہیں، اور عیسائی جو ہے وہ چرچ میں جاتے ہیں اتوار کے دن۔ تو
لیکن ہم مسلمانوں کے لیے اللہ نے جمعے کا دن منتخب فرمایا، اس امت کو اللہ نے جمعے کا دن دیا، تو یہ مسلمانوں کے مقدر میں تھا، تو اس لیے یہودیوں کو عیسائیوں کو بہکا دیا گیا کہ وہ انہوں نے ہفتے کا دن اختیار کیا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ یہودیوں نے ہفتے کا دن اس لیے اختیار کیا کہ کائنات کی تخلیق ہفتے کے روز شروع ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جب کائنات کی تخلیق ہے تو اس لیے یہ متبرک دن ہے، تو انہوں نے اس کا انتخاب کیا۔ تو بہرحال جیسے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن خالص عبادت کے لیے مقرر کیا تھا، اور اس روز دیگر ہر قسم کے کام کی ممانعت کر دی تھی، مگر یہودیوں نے اس حکم کی خلاف ورزی شروع کر دی۔ اب اس خلاف ورزی کی تفصیل قرآن پاک میں کئی ایک مقامات پر آتی ہے، تاہم سورہ اعراف آگے آ رہی ہے، اس میں پورا ایک رکوع اسی موضوع پہ، یہاں تو 2 آیتیں ہیں، وہاں پورا ایک رکوع اسی واقعے کو اللہ نے تفصیل سے بیان فرمایا۔ وہاں پر ہفتے کے روز تعدی کرنے والوں کا پورا حال اللہ نے بیان کیا۔ وہ لوگ بحیرہ کلزم جو تھا، اس بحیرہ کلزم کے کنارے پر واقع ایک بستی تھی، وہاں بہت بڑی اس میں رہتے تھے، تو رات کے اندر لکھا ہے کہ ان کی بستی کا نام ایلا تھا، ایلا نامی بستی تھی، جسے آج کل عقبہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ چونکہ یہ ساحلی لوگ تھے، ساحل پہ رہتے تھے، ان کا پیشہ جو تھا وہ عام طور پر ماہی گیری تھا، یعنی مچھلیاں پکڑنا، تاہم انہیں ہفتے کے علاوہ باقی 6 دنوں میں مچھلیاں پکڑنے کی عام اجازت تھی کہ آپ مچھلیاں پکڑ سکتے ہیں۔ تو ایک دفعہ اللہ نے ان کا امتحان لینا چاہا کہ یہ لوگ کس حد تک میرے حکم کی پابندی کرتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ لوگوں نے یہ مشاہدہ کیا کہ ہفتے کے روز بہت زیادہ مچھلیاں پانی میں آتی ہیں۔ ہفتے کے روز اللہ نے مچھلیوں کو حکم دیا، وہ مچھلیاں اوپر آ جاتی تھی اور بہت زیادہ تعداد میں آتی تھی، تو اور یہ ہفتے کے دن پکڑ نہیں سکتے تھے۔ اب باقی دنوں میں کوئی کم مچھلیاں آتی تھی، انتہائی کم، خال کوئی مچھلی جو ہے وہ نظر آتی تھی، ان کے جال میں آ جاتی تھی۔ تو انہوں نے زیادہ تعداد میں مچھلیاں حاصل کرنے کے لیے ایک ہیلا کیا، تدبیر کی کہ ہفتے کے دن بھی ہم اس کو نہ پکڑ سکیں لیکن مچھلیاں ہمارے قابو میں آ جائیں۔ یہ چیز جائز نہیں تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا، اب جو سمندر تھا، سمندر کے ساتھ خشکی والی جگہ پہ زمین پر انہوں نے بڑے بڑے حوض بنائے، بڑے حوض بنا دیے، اور سمندر سے نالیاں گزار کے ان حوضوں میں لے آئے۔ وہ نالیاں گزاری، چھوٹی چھوٹی نالیاں، تو وہ نالیاں گزار کے جو ہے ان حوضوں میں ڈال دی۔ اب ہوتا یہ تھا کہ ہفتے والے دن وہ سمندر کا پانی ان حوض میں چھوڑ دیتے تھے، اب وہ مچھلیاں وہاں سمندر سے نکلتی، ان حوضوں سے، نالیوں سے گزرتے حوضوں میں چلی جاتی۔ اب یہ پیچھے سے نالیوں کو بند کر دیتے تھے، تو اب جب جو ہے اگلا اتوار کا دن ہوتا تو فوراً ان حوض میں سے جا کے مچھلیاں پکڑ لیتے۔ اب یہ ہیلا سازی تھی اور یہ احکام الہی کی خلاف ورزی تھی، تو اب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے روز مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا ہے، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہتے جی ہم ہفتے کے روز کہاں شکار کرتے ہیں، ہم ہفتے والے دن تو نہیں پکڑتے۔ ٹھیک ہے، وہ تو ہفتے والے دن ہم نالیاں کھول دیتے ہیں، پکڑتے تو ہم ان کو اگلے دن ہے، اتوار والے دن پکڑتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز جو ہے محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ لوگ کافی عرصہ تک یہی ہیلا استعمال کرتے رہے، اللہ نے ان کو مہلت دی حتیٰ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا، تو انہوں نے، چونکہ وہ پیغمبر بھی تھے، انہوں نے سختی سے لوگوں کو منع کیا اور بتایا کہ تمہارے لیے اس روز شکار کرنا حرام ہے، یہ ہیلا سازی بہت بری چیز ہے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ ابھی نبی آئے ہیں، یہ کام تو ہم اپنے آباء و اجداد سے کرتے چلے آ رہے ہیں، کوئی آج کا تو نہیں کر رہے، یہ تو جو ہے اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے۔ اور یہی بات جو ہے مشرکین مکہ بھی حضور کو کہتے تھے کہ بھئی جس چیز کو تم شرک کہتے ہو کہ بتوں کو نہ پوجو، بتوں کو یہ نہ کرو، یہ کام تو ہم نسلن بعد نسلن جو ہے آباء و اجداد سے ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، اگر یہ واقعی کوئی برا کام ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور پہلے ہی روک دیتے، ہمارے ہاتھ بند کر دیتے، تو چونکہ آج تک ایسا نہیں ہوا تو لہذا کہ کوئی برا کام نہیں، تو یہی جواب انہوں نے بھی دیا۔ تو الغرض حضرت داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے، تو اس لیے یہ کام برا ہے، یہ تمہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو انہیں نیکی کی تلقین کی اور برائی سے منع کیا، تو اور اچھی طرح ان کو تنبیہ
کہ اگر تم اپنی بری خصلتوں سے باز نہیں آؤ گے تو یاد رکھنا پھر اللہ کی گرفت آئے گی، اللہ کا عذاب آئے گا اور اللہ تمہیں پکڑ لے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، داؤد علیہ السلام کی تبلیغ سے تقریباً 12,000 لوگ نہ خود اس کام سے باز آئے بلکہ انہوں نے دوسروں کو بھی روکنا شروع کر دیا کہ ان کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ 12,000 لوگ وہ اس کام سے رک کے کہ واقعی یہ جو ہمارے نبی آئے ہیں انہوں نے ہمیں جو کہا ہے یہ بات اسی طرح۔ اب انہوں نے دوسروں کو بھی تبلیغ شروع کی کہ بھائی یہ کام نہ کرو، واقعی اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، تو جو ہے اس سے باز آنا چاہیے۔ اب یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ 3 قسم کے گروہ ہو گئے، ان میں 3 قسم کے لوگ۔ ایک گروہ تو فاسقین کا تھا کہ جنہوں نے مچھلیاں پکڑی، پہلے بھی پکڑی، اب بھی پکڑ رہے تھے، اور نہ انہوں نے توبہ کی بلکہ آئندہ بھی وہ مچھلیاں پکڑنے لگے۔ اب ہفتے والے دن وہ یہ ہیلا کرتے کہ وہ نالیاں کھول دیتے اور مچھلیاں وہاں سے گزر کے آ جاتی، پھر پیچھے سے بند کر دیتے تاکہ واپس سمندر میں نہ جائیں، تو اتوار والے دن وہ مچھلیاں پکڑ لیتے۔ یہ تو فاسقین کا گروہ تھا۔ دوسرا ان کے مقابلے میں صالحین کا گروہ تھا کہ جو خود بھی رکے اور ان کو بھی روکا کہ دیکھو بھائی، صبح بھی روکتے، دوپہر کو بھی روکتے، شام کو بھی روکتے، ہر وقت ان کو تبلیغ کرتے کہ بھائی یہ کام نہ کرو، یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی بغاوت ہے، تو جب تمہیں کہہ دیا گیا ہے اب یہ نہ کرو۔ یہ دوسرا گروہ صالحین کا تھا۔ ایک تیسرا گروہ تھا، مفسرین کہتے ہیں، جو خود تو برائی کا ارتکاب نہیں کرتے تھے، خود تو شکار نہیں کرتے تھے، لیکن دوسروں کو بھی نہیں روکتے تھے، تبلیغ بھی نہیں کرتے تھے، نہیں روکتے تھے۔ آگے قرآن میں آتا ہے کہ یہ گروہ برائی سے منع کرنے والوں کو کہتا تھا، جو روکنے والے تھے ان کو کہتا تھا کہ بھائی ان کو چھوڑ دو، ان کی حالت پہ نہیں باز آتے تو چھوڑ دو، کیوں کہتے ہو ان کو بار بار یہ بات۔ تو آگے سے وہ جواب دیتے، قرآن مجید نے صالحین کے گروہ کا جواب بھی ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں معذرتاً الی ربکم ولعلہم یتقون، کہ بھائی اللہ کے سامنے عذرداری کے لیے ہم انہیں روکتے ہیں کہ اللہ نے اگر پوچھ لیا کہ تمہارے سامنے یہ برائیاں کر رہے تھے، میرے حکم کی خلاف ورزی کر رہے تھے، تو ہم نے ان کو کیوں نہیں روکا، تو ہمارے پاس قیامت کے دن کیا جواب ہوگا، پھر وہاں تو ہمارے لیے ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی۔ تو اس لیے مفسرین نے یہاں یہ بات لکھی ہے کہ اہل علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان اور اس کی عطا کردہ جو شریعت ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں اور تبلیغ کا حق ادا کریں، ان کو بتائیں کہ یہ بات چیز ٹھیک نہیں ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، آگے عمل کرنا نہ کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہدایت ملے گی تو عمل کریں گے، نہیں ملے گی تو وہ عمل نہیں کریں گے۔ لیکن تبلیغ کا فریضہ یہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تھا کہ جو کچھ احکامات اترے انہوں نے صحابہ کو پہنچائے، آگے صحابہ کی ذمہ داری لگائی کہ یہ آگے امت تک پہنچائیں۔ تو اسی طرح یہ چیز بھی فرض ہے کہ آدمی جو ہے بیٹھ نہ جائے کہ ٹھیک ہے بھائی میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، میں حج کر رہا ہوں، میں اپنے کام کر رہا ہوں، لوگ اگر کرتے ہیں تو کرتے رہے، میرا ان سے کیا لینا دینا۔ ٹھیک ہے، یہ تیسرا قسم کا گروہ تھا۔ تو یعنی ایک تو خود تو نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، خود تو اس سے بچتے تھے لیکن دوسروں کو روکتے بھی نہیں تھے، بلکہ روکنے والوں کو کہتے تھے کہ اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہو، کیوں ان کو کہتے ہو، چھوڑو۔ تو اب جو ہے یہ 3 گروہ، تو اب ان کو جواب دیتے معذرتاً الی ربکم، تمہارے رب کے سامنے ہماری معذرت قبول ہو جائے، کل اللہ کے سامنے ہم نے جانا ہے اور اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے کہ تم کیا کرتے رہے ہو، تمہارے سامنے تمہارا ایک بھائی جہنم کی طرف جا رہا تھا، تم نے اس کو دعوت نہیں دی، اس کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ جہاد کے اندر جھنڈا حضرت علی رضی اللہ کے حوالے کیا۔ اب حوالے کرنے کے ساتھ حضور نے ایک ارشاد فرمایا، اے علی لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن يَكُونَ لَكَ حُمْرَ النَّعَمِ، کہ اگر ایک آدمی بھی تمہاری دعوت کی وجہ سے ہدایت پر آ گیا، ایمان قبول کر لیا، تو تمہارے لیے دنیا کی بڑی سی بڑی نعمت سے بھی یہ بہتر ہو۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ تمہارے لیے 100 عربی اونٹوں سے بھی یہ بہتر ہو،
اس وقت اونٹ کی بڑی قیمت ہوتی تھی، تو BMW جس طرح ہمارے ہاں وہ اونٹ جو ہے سرخ اونٹ عرب میں نایاب تھے اور انتہائی قیمت کے جو ہے وہ حامل تھے۔ اونٹوں میں بھی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، جس طرح بکریوں کی نسلیں ہوتی ہیں، نسلوں کے حساب سے قیمتیں ہوتی ہیں، ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے۔ تو گاڑیوں میں سے اعلیٰ قسم کی گاڑیاں بھی ہوتی ہیں، تو اونٹوں میں سے یہ انتہائی اعلیٰ قسم کے سرخ رنگ کے اونٹ تھے، تو عربوں میں اعلیٰ نسل سمجھی جاتی تھی۔ حضور نے فرمایا ان اونٹوں سے بھی بہتر ہے کہ آپ کی دعوت کی وجہ سے کوئی آدمی ایمان لے آئے، کیونکہ جہاد میں سب سے پہلے جہاد کا مقصد یہی ہے کہ جنگ و جدال فتنہ فساد نہیں ہے، بلکہ فتنے کو مٹانا ہے اور درندہ صفت جو لوگ ہیں معاشرے کے اندر ان کو راستے سے ہٹانا، یہ جہاد کا مقصد ہے۔ ورنہ اصل تو دعوت ہے، تو جہاد سے پہلے بھی دعوت ہے۔ حضور علیہ السلام دعوت دیتے تھے کافروں کو، دیکھو کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، اسلام دیا ہے، تم اس پہ آؤ، تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے، یہ علاقے تمہارے ہیں، تم اسی کی سرپرستی کرنا، ہمیں تو اسلام چاہیے، اللہ کے قوانین چاہیے۔ اگر نہیں آتے تو دوسری صورت یہ ہے جزیہ قبول کرو، ہمیں ٹیکس دو اور ذلیل و خوار ہو کے ہمارے ماتحت رہو، اسلام کے نیچے چھتری میں رہو۔ اگر یہ بھی نہیں کرتے تو تیسری شک پیش کی جاتی، پھر ہم تم سے اللہ کے حکم سے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے تم سے جہاد کریں گے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں جو بیان فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو لشکر کا امیر بنا کے بھیجا، جب جھنڈا جہاد کا ان کے حوالے کیا، ساتھ ہی یہ بات بھی فرمائی، اے علی کوشش کرنا اپنی دعوت سے ان میں سے کوئی آدمی بھی نکل کر تمہارے ساتھ مل جائے، کوئی اسلام کو قبول کر لیں، تمہاری دعوت پہ آ جائیں، تو یہ تمہارے لیے کہ وہ ایمان لے آئیں، یہ اس سے بہتر ہے کہ تمہیں 100 اونٹ مل جائے۔ تو اس لیے یہاں جو آدمی کسی برائی کو دیکھیں تو اپنے حساب سے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کی فکر کرتے ہوئے اپنے بھائی مسلمان کو اس کی بات کو سمجھائیں کہ بھائی دیکھو یہ اللہ کی خلاف ورزی ہے، عمر گزر جائے گی، ٹھیک ہے، وقت گزر جائے گا، یہ لذتیں جو تم گناہ سے حاصل کر رہے ہو یہ بھی گزر جائیں گی، ٹھیک ہے، لیکن ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، تو تم کیا کہو گے اللہ کے سامنے؟ تو اب یہاں یہ ہوا، یہ 3 گروہ، فاسقین کا، صالحین کا اور جو ہے نہ روکنے والوں کا، تینوں گروہ۔ اب وقت گزرتا گیا، یہ تینوں گروہ اپنی اپنی بات پہ اڑے رہے۔ اب آخر کار صالحین جو تھے، جو نیک لوگ تھے، جو روکنے والے تھے، وہ آپس میں بیٹھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی ہمیں ان نافرمانوں کے ساتھ نہیں رہنا، ان کے ساتھ ہمارا اب گزارا نہیں ہے، ہمیں ان سے الگ ہو جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے تو ہم بھی اس میں مبتلا ہو جائیں اور اللہ کا عذاب ہم پر بھی آ جائے۔ تو چنانچہ انہوں نے ان دونوں گروہوں سے بائیکاٹ کیا، ایک تو جو فاسقین کا تھا جو اس گناہ میں ملوث تھے، دوسرا جو گناہ تو نہیں کرتے تھے لیکن روکتے نہیں تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے علاقے کو ہی علیحدہ کر لیا، یہ دوسری جگہ منتقل ہوئے اور ان دونوں علاقوں کے درمیان انہوں نے دیوار بنا دی، آڑ بنا دی کہ یہ نہ ہماری طرف آئیں نہ ہم ان کی طرف جائیں، نہ یہ ہمیں دیکھ سکیں نہ ہم ان کی آوازیں سن سکیں، بالکل انہوں نے درمیان میں دیوار ڈال دی۔ اب ایک دن ایسا ہوا، حدیث میں آتا ہے کہ صالحین کے گروہ جب صبح یہ اٹھے تو دوسری طرف سے ان کی آوازیں آتی تھی دیوار سے، تو بہت انہوں نے سنا لیکن کسی آدمی کی آواز نہیں آ رہی، نہ کوئی حرکت محسوس ہو رہی ہے، تو کچھ دیر انتظار کیا، تو پھر اس کے بعد انہوں نے دیواروں سے جھانک کر دیکھا۔ جب جھانک کر دیکھا تو وہاں تو کوئی انسان نہیں ہے، وہاں تو بندر پھر رہے ہیں، خنزیر پھر رہے ہیں، بندر اور خنزیر۔ وہ حیران ہو گئے، انہوں نے آ کے پوری قوم کو بتایا کہ ہم دیوار سے دوسری طرف دیکھا ہے، جو دوسرے تھے ہمارے وہ سارے کے سارے وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہاں تو بندر اور خنزیر ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ فَقُلْنَا لَهُمْ، ہم نے ان کو کہا كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ تو اللہ نے، اب حدیث میں آتا ہے کہ جو ان کے بوڑھے لوگ تھے وہ خنزیر کی شکل میں تبدیل ہو گئے، جو نوجوان طبقہ تھا وہ بندروں کی صورت میں تبدیل ہو گئے، کیونکہ خنزیر بندر سے زیادہ گندا ہے، تو اس لیے جو بڑے تھے، بڑوں کا کام تھا کہ وہ چھوٹوں کو بھی، نوجوانوں کو بھی سمجھاتے، لیکن انہوں نے خود بھی کیا، اگلی نسل کو بھی اسی پر تیار کیا اللہ کی بغاوت کے لیے۔ تو اب بوڑھوں کو اللہ نے یہ سزا دی کہ ان کی شکلیں خنزیروں کی بن گئی، اور نوجوانوں کو اللہ نے بندروں کی شکلوں میں تبدیل کر دیا۔
لیکن شعور ان کے اندر باقی تھا، یعنی ان کے اندر کی جو انسانیت تھی وہ اندر باقی تھی. جانور صرف شکل و صورت میں بن گئے تو اپنے کیے پر نادم بھی تھے اور زار و قطار رو بھی رہے تھے اور ایک دوسرے کو پہچانتے بھی تھے کہ یہ ہمارا فلاں رشتہ دار ہے، یہ ہمارا فلاں رشتہ دار ہے. اب یہاں تو اللہ نے صرف بندروں کا ذکر کیا، کونوا قردۃ خاسئین. دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وجعل منہم القردۃ والخنازیر، کہ ہم نے ان کو قردہ بندر والخنازیر اور خنزیر بنا دیا. یعنی دوسری جگہ اللہ نے ان دونوں چیزوں کا ذکر کیا. اب مفسرین کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ دیواروں سے جھانکتے ان کو کہتے تھے، اب وہ سارے بھاگ کے ان کے سامنے جمع ہو جاتے، یعنی یہ دیوار ہٹائیں تو ہم اس طرف جائیں. اب یہ ان کو مخاطب کر کے کہتے کہ کل ہم تمہیں نہیں کہتے تھے، ہم تمہیں دعوت نہیں دیتے تھے، ہم تمہیں یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ کی نافرمانی عذاب آئے گا، آج باز آ جاؤ ورنہ یہ نہ ہو کہ اللہ تمہیں پکڑ لے. تو وہ آگے سے سر ہلاتے تھے، یعنی سمجھتے تھے بات کو کہ واقعی تم کہتے تھے لیکن بول نہیں سکتے تھے. اللہ نے جو ہے ان کی زبان کو بند کر دیا. اب آنکھوں سے روتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ لوگ 3 دن باقی رہے، 3 دن، اور 3 دن کے بعد اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا. سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، اللہ نے ان سب کو تباہ کر دیا. یہاں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ انسان بندر اور خنزیر کیسے بن گئے، حالانکہ اس زمانے میں آپ دیکھیں ڈارون جو ہے، ڈارون کی تھیوری یہ ہماری کتابوں میں پڑھائی چلی جاتی ہے، میٹرک میں ہم نے بھی پڑھی ہے کہ اس کا چرچا بھی عام ہے. ڈارون کہتا ہے کہ جو موجودہ انسان ہے یہ بندروں کی ترقی یافتہ نسل ہے، نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتوں اور جنات کے علاوہ ایک تیسری مخلوق حضرت آدم علیہ السلام کو خود پیدا فرمایا، پھر ان کو خلیفہ بنایا، پھر ان کو زمین پہ اتارا، پھر نبیوں کا سلسلہ اور آگے ان کی اولاد کا سلسلہ اللہ نے جاری فرمایا. لیکن یہ انگریز اور جو ڈارون کی تھیوری تھی سائنس کی، اس نے کہا کہ یہ پہلے جو بندر تھے، بندر جو ہیں وہ آہستہ 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 انسانوں کی شکل میں ترقی کر گئی. تو یہ ان کا دعویٰ بغیر دلیل پر مبنی تھا. بہرحال بندر کی شکل انسانی شکل کے مشابہ ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے بندر سے انسان بنا ہے. تو حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان بندر یا خنزیر کی نسل نہیں ہے، اور نہ بندر انسان کی نسل ہے، بلکہ یہ ہمیشہ ساتھ ساتھ رہے ہیں. بندر اور انسان پہلے بھی علیحدہ علیحدہ نسلیں تھیں اور آج بھی ویسے ہی ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو معترضین ہیں وہ ڈارون کی تھیوری کو تو تسلیم کرتے ہیں، اس میں تو کوئی ہچکٹاہٹ محسوس نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں جی واقعی وہ صحیح کہتا ہے کہ بندروں سے انسان، لیکن یہ نہیں تسلیم کرتے کہ انسان سے بندر بن گیا. بھائی جس طرح اگر اس کو تسلیم کرتے ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن قرآن پاک جو ہے چونکہ اللہ کی کتاب ہے اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات پہلی امتوں کے واقعات ہیں اور وہی کے ذریعے نازل ہوا ہے، اس لیے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ انسانوں کو کسی دوسری شکل میں بنا دے. تو چونکہ یہ ان پر عذاب تھا تو اس لیے عذاب میں یہ شکل اختیار کی گئی کہ اللہ نے ان کو بندروں اور خنزیر میں تبدیل کر دیا. اب انشاءاللہ کل کے درس میں کہ ہیلا سازی کرنا شریعت میں اس کا کیا حکم ہے، کسی بات کو ہیلے سے جائز قرار دینا، ٹھیک ہے، اس کی کون سی شکلیں جائز ہیں، کون سی شکلیں ناجائز ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کی جائیں گی. بہرحال آج کے درس میں ہمیں یہ نصیحت ملی ہے کہ ایک تو ہمیں خود نیک عمل کرنا ہے اور دوسرا اس نیک عمل کی تبلیغ بھی ہمارے اوپر ضروری ہے. یہ تینوں گروہ میں سے 2 گروہ جو تھے، اب ان میں سے ایک گروہ جو وہ کام کرنے والا تھا اس پر تو عذاب آنا ہی آنا تھا، لیکن جو دوسرا گروہ کام نہیں کر رہا تھا اس پہ کیوں عذاب آیا؟ اس پہ اس وجہ سے عذاب آیا کہ انہوں نے اس بات کو آگے نہیں پھیلایا، انہوں نے دوسروں کو روکا نہیں کہ بھائی جو ہے، بلکہ روکنے والوں کو کہا کہ تم ان پر اپنا وقت ضائع کر رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تبلیغ کرنے والے پر ذمہ ہے تبلیغ کرنا. اس لیے علماء سے آپ نے سنا ہوگا جب وہ بیان کرتے ہیں تو آخر میں کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ، کہ کیا ہے کہ ہمارے اوپر صرف پہنچا دینا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ وما علینا، نہیں ہمارے اوپر لازم ہے، الا البلاغ، مگر پہنچا دینا. ہمارے اوپر پہنچا دینا ہے. ممبر پہ بیٹھ کے ہم نے آپ سے بات کر دی ہے تو آگے آپ کا فعل ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں یا نہ کریں. تو نبیوں کا بھی یہی کام تھا کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.
آج کی سورہ ملک میں گزرا ہے کہ وہ پوچھتے تھے کہ جو تم ہمیں کہتے ہو کہ یہ عذاب آئے گا یہ عذاب آئے گا، یہ کب آئے گا؟ متا حاضل وعد، یہ وعدہ جو تم ہم سے کر رہے ہو کب آئے گا یہ وعدہ؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو پیغمبر ہو تو بتاؤ نا۔ قل انما العلم عند اللہ، وہ کہتے تھے اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وانما انا نذیر مبین، ہم تو صرف واضح ڈرانے والے ہیں، ہمارے ذمے تو ڈرانا ہے، ہم تمہیں بتائیں گے، بار بار بتائیں گے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے صبح بھی تبلیغ کی، شام کو بھی تبلیغ کی، دوپہر میں۔ وہ کہتے ہیں اللہ میں نے ان کو صبح بھی ڈرایا، شام بھی ڈرایا، ان کی محفلوں میں جا کے ڈرایا، ان کی مجلسوں میں گئے، ان کے گھروں کے پاس جا کے ڈرایا۔ تو اس لیے جو تبلیغ ہوتی ہے، ایک آدمی جو تبلیغ کرتے ہیں، یہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر کا کوئی آدمی بھی ہے، کوئی آدمی کسی کو بھی اچھی بات پہنچا دے، لازمی نہیں جو دعوت کا ہمارا ایک سیٹ اپ چل رہا ہے اسی میں جائے، بلکہ اپنی دکان میں بیٹھا ہے کسی کو دیکھے اس کو بھی تبلیغ کرے۔ تو اسی لیے ایک کام جو ہے باہر نکل کے کرنے کا ہے، ایک کام ہے مقام پہ کرنے کا۔ یہ باہر نکل کے جو چلا 4 مہینے ہوتے ہیں، اس میں آدمی صرف سیکھتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے، کچھ کام کی باتیں سیکھ کے آ جاتا ہے۔ ایک اصل کام تو مقام پہ کرنے کا ہے کہ آدمی مقام پہ آدمی ایک گشت ہو۔ گشت کا مقصد یہ ہوتا ہے، یہ رسمی چیزیں نہیں ہیں، یہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے، پیغمبر علیہ السلام کی دین سے ثابت ہے۔ حضور علیہ السلام گشت کرتے تھے، سارے انبیاء گشت کرتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے، ٹھیک ہے، ان کی مجلسوں میں جاتے تھے اور ان کو اللہ کی دعوت دیتے تھے کہ بھائی آؤ نماز کی طرف، آؤ مسجد کی طرف، ٹھیک ہے۔ اور کیا کام کہتے ہیں؟ یہی کام کہتے ہیں بھائی اللہ کے نبی کی سنتوں پہ آ جاؤ، جو اللہ کے نبی نے کام کیے ہیں وہ کام کرو۔ تبلیغ والے کیا کہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹ کر غیروں کے طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں کی ناکامی کا یقین، اللہ کے حبیب کے طریقے پہ چل کے اللہ کے حکم کو پورا کر کے دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین آ جائے، یہی بات کہتے ہیں۔ بھائی اللہ کے حکم کو مانو، ہر کام میں اللہ کا حکم پتہ کرو، محسوس کرو اور علماء سے پوچھو یہاں اللہ کے نبی کا کیا طریقہ۔ جب فوتگی ہو جائے تو پوچھو بھائی اللہ کے نبی کی فوتگیاں جو ہوئی ہیں، بھائی اللہ کے نبی کے کوئی فوت نہیں ہوئے، 2 بیٹیاں آپ کی زندگی میں فوت ہوئی ہیں، ان کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا، اللہ کے نبی کا کیا عمل تھا ہمیں بتائیں، ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کرنا ہے۔ شادیاں کی ہیں، شادی کا طریقہ بتائیں۔ اسی طرح تجارت کی ہے، اللہ کے نبی کی تجارت بتائیں۔ زراعت کی ہے، صحابہ اکرام نے، اللہ کے نبی نے ان کی اصلاح فرمائی ہے، زراعت کا طریقہ بتائیں۔ ہر بندہ جو اپنے اپنے کام کاج کرے، جس کام سے بھی منسلک ہے، اس کام میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم معلوم کرے، یہ اس پر فرض ہے، کیونکہ اس تجارت کا، اس کے مال کا سارا حصہ، کون سا حصہ کس فعل سے حلال ہوگا، کس فعل سے حرام ہوگا، یہ اس پر معلوم کرنا ضروری ہے۔ تو اس لیے جہاں ہمیں خود بھی عمل کرنا چاہیے، آج کے درس میں یہ بات پتہ چلی، وہاں اس بات کو آگے دوسروں تک بھی پہنچانا ہمارے اوپر ذمہ ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ، آخری موقع پہ واضح حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جمع کیا، کیا فرمایا؟ اے میرے صحابہ، میں اللہ کی طرف سے مبلغ بنا کر، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، یہاں سے تبلیغ کا لفظ نکلا ہے۔ اللہ نے قرآن میں مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے رسول پہنچائیے، تبلیغ کیجئے جو آپ کے اوپر ہم نے نازل کیا۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے آپ کے اوپر بات پہنچائی ہے کہ نہیں پہنچائی؟ یہ صحابہ سے پوچھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے ہم پر حالی پہنچایا نہیں، حق ادا کر دیا ہے۔ صبح شام آپ آئے، ماریں کھائی، ٹھیک ہے، آپ نے ہمارے لیے طائف میں چکر لگائے، آپ کو پتھر پڑے، پیچھے انہوں نے اوباش لڑکے لگائے، ہماری دعوت کے لیے آپ کے اوپر اوجریاں ڈالی گئی، آپ کو بیت اللہ سے محروم کیا گیا، آپ کو اپنی سرزمین سے نکالا گیا۔ کون سا ظلم ہے جو آپ کو اس دعوت کے میدان میں آپ کے اوپر نہیں ڈایا گیا؟ آپ نے ہمیں خالی نہیں پہنچایا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کیا۔ پھر حضور نے فرمایا، پھر یاد رکھو اب یہ ذمہ داری تمہارے اوپر، اب ہر بندہ آگے وہ اس کو پہنچائے، جو مجھ سے سنا ہے، جو میرا دین ہے، اس کو آگے پہنچائے۔ تو اس لیے جہاں ہمارا اپنا عمل کرنا ضروری ہے، وہاں ہم اپنے بھائی کے اوپر بھی نظر رکھیں، ہم اپنے چچا زاد، پھوپھی زاد، اپنے خاندان پر بھی نظر رکھیں، وہاں سے باہر نکل کے ہم ساری امت کی فکر کریں کہ یہ ساری امت بھی حضور کے اس دین پہ آ جائے۔ اللہ جل شان سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الأمی الکریم۔ اللهم ربنا آتنا
فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، یا اللہ درگزر فرمائیے، یا اللہ قرآن مجید سننے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، یا اللہ توحید خالص نصیب فرمائیے، اپنی ذات کے دروازے کا یا اللہ ہمیں غلام بنا دیجیے، یا اللہ اپنی ذات سے تعلق نصیب فرمائیے، قرآن و سنت کو ہمارا مزاج اور طبیعت بنا دیجیے، یا اللہ قرآن و سنت کا غلبہ نصیب فرمائیے، یا اللہ ہمارے بچوں کو ہماری اولادوں کو قرآن کا حافظ قاری عالم مفتی مجاہد غازی شہید اور دین کا داعی بنا، یا اللہ جب تک زندگی ہو عزت والی وقار والی خیر والی ایمان والی فرمانبرداری والی زندگی نصیب فرمائی، اور جب بھی موت آئے تو سعادت والی شہادت والی موت نصیب فرمائی، اپنے رستے کی میدان جہاد کی موت نصیب فرمائیے، خاتمہ ایمان پر فرمائیے، یا اللہ ہماری ہر جائز ضرورتوں کو غیب کے خزانوں سے پورا فرمائیے، یا اللہ ہماری جائز ضرورتوں کو غیب کے خزانوں سے پورا فرمائیے، یا اللہ مقروضوں کے قرضوں کو پورا فرمائیے، غیب سے بندوبست فرمائیے، یا اللہ ہر طرح کی آسانیاں ہی آسانیاں پیدا فرمائیے، مشکلات سے یا اللہ ہمیں محفوظ فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔